قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی تبارک وسلم ان من اشراط الساعۃ، نبی کریم صلی اللہ تعالی تبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے چند ایک نشانیاں یہ بھی ہیں کیا، ان یرفع العلم، کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور اگر کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ علم سے مراد جو ہے وہ علم دنیا ہے، علم دنیا ہے، اور اس غلط فہمی میں وہ خود بھی مبتلا ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی اس غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اداروں کے باہر جو ہے وہ علم کی جو فضیلت کی آیات ہیں، احادیث ہیں، وہ بھی لکھ ڈالی ہیں۔ تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ حضور جس علم کو مسلمانوں پر فرض قرار دے رہی ہیں، کیا وہ یہ صرف دنیا کا علم ہی ہے کہ جس کا مرنے کے بعد کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یا وہ علم ہے کہ جس کا اس دنیا میں بھی فائدہ ہے کہ انسان قرآن و سنت کا پابند رہ کر اللہ رسول کو راضی کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ سرخرو ہو سکتا ہے، یا وہ علم ہے؟ اور پھر جب کوئی لفظ مطلق بولا جائے، یہ قانون ہے، جب کوئی لفظ مطلق بولا جائے تو اس کا کامل فرد جو ہے مراد ہوتا ہے۔ جب علم بولا گیا تو علم کا کامل فرد کون سا ہے؟ علم دنیا ہے یا علم دین ہے؟ علم دنیا جو ہے یہ کامل نہیں ہے، کیوں کہ علم دنیا صرف اور صرف دنیا تک محدود ہے، اور علم دین جو ہے یہ کامل فرد ہے، یہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ تو لہٰذا جو قرآن و سنت میں علم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ علم دین کے لیے ہی بیان کیے گئے ہیں، اور اس سے مراد علم دین ہی ہے۔ دو وجہ، اور تیسری وجہ کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اگر ہم غور و فکر کریں دونوں علموں کے بارے میں، علم دنیا بھی علم دین بھی، کہ کون سا علم جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور اٹھایا جا رہا ہے، اور کون سا علم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ نے ہر بندے کو غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی ہے، عقل اور فہم اور ادراک دیا ہے۔ تو اگر ہم غور و فکر کریں تو دنیاوی علم جو ہے اس پر تحقیقات، ریسرچ اب زیادہ ہو رہی ہیں، پہلے اتنی نہیں تھی۔ ایجادات کا سلسلہ اب بڑھ رہا ہے اور نئی نئی تحقیقات جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ تو کیا مطلب کہ یہ علم کم نہیں ہو رہا، دنیا کا علم کم نہیں ہو رہا، دنیا کا علم بڑھ رہا ہے، عام ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے میٹرک کا کوئی طالب علم جو ہے وہ خال خال نظر آتا، کوئی، اور اب جو ہے جناب پی ایچ ڈی تک لوگ پہنچ چکے ہیں، اور یہ اتنا بڑھ رہا ہے۔ ایجادات کا سلسلہ دیکھیں، نئی نئی سہولیات جو ہے وہ لوگوں کے لیے پیدا کی جا رہی ہیں۔ میں یہ کہنے کا جسارت رکھتا ہوں کہ جو لوگ علم دین کے متعلق جو فضائل ہیں وہاں سے ان کو کھینچ تان کے علم دنیا پر جو ہے وہ ثبت کر کے سارے لوگوں کو علم دنیا کے پیچھے لگا دینا اور علم دین سے ان کو محروم رکھ دینا، میں اس نظریے کے خلاف ہوں، اس سوچ کے خلاف ہوں۔ ہاں، اگر آپ علم دین صحیح انداز سے، کامل انداز میں حاصل کر چکے ہیں، آپ کو دین کے فقاہت حاصل ہو چکی ہے، دین سمجھ چکے ہیں، اس کے بعد آپ دنیا میں علم حاصل کرنا چاہیں تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ یہ تنگ نظری نہیں ہے۔ خرابی کہاں پر ہے کہ بندے نے جو ہے وہ ماسٹر کیا ہو، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، لیکن دین کی بنیادی ضروریات کا ہی انہیں پتہ نہ ہو، یہ خرابی ہے اصل میں، اور یہ جو ہے وہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہے اور نقصان کا سبب ہے۔ تو دنیا کا علم جو ہے یہ بڑھ رہا ہے، اس کی تحقیقات کا دائرہ کار جو ہے وسیع ہو رہا ہے، اور ادھر اگر ہم دیکھیں کہ علم دین جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، وہ کم ہو رہا ہے۔ وہ کس طرح کہ جس طرح کے علماء اس دنیا سے جا رہے ہیں اس طرح کے واپس نہیں آ رہے، نئے پیدا نہیں ہو رہے۔ آپ تصور تو کریں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو ہے وہ عالم موجود ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چاروں ائمہ
اور پھر ان کے بعد جو ہے وہ اگر ہم قریب میں دیکھیں اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ایسے بہترین عالم دین پیر میرعلی شاہ صاحب جو ہے وہ سبحان اللہ ایسے بہترین عالم دین، اور آج اس طرح کے علماء نہیں ہیں، آج اس طرح کے علماء نئے پیدا نہیں ہو رہے۔ تو کیا مطلب کہ یہ علم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اٹھایا جا رہا ہے، اور لہٰذا قیامت کی نشانیوں میں جو علم کا اٹھایا جانا کہا گیا ہے اس سے مراد علم دین ہے، اور علم دین جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ علم دین اٹھا لیا جائے گا، اور وَيَسْبُتَ الْجَهْلِ، جہالت جو ہے وہ دنیا میں گاڑ دی جائے گی، وہ اپنے پنجے گاڑ لے گی، جہالت جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ اور جہالت کا مطلب کیا ہے؟ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ علم دین کا نہ ہونا، یہ جہالت ہے۔ اور چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے جتنی مرضی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، اگر دین کی فہم اور دین کا ادراک، دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے تو بندہ جو ہے وہ علم دین اس کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے دینی اعتبار سے وہ جاہل ہی ہے معذرت کے ساتھ۔ اور اس میں کسی قسم کی کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے کہ شاید کوئی بندہ ناراض ہو جائے کہ جناب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، کسی کو نہیں کہا جا رہا، صرف حقیقت کو آشکار کیا جا رہا ہے کہ ہم دنیاوی علم جس طرح حاصل کرتے ہیں، دنیاوی منصب حاصل کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم علم دین کو حاصل کریں۔ اور علم دین کے لیے کوئی قید نہیں ہے، آپ جس عمر میں چاہیں آپ علم دین حاصل کریں۔ تو فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور جہالت جو ہے وہ عام ہو جائے گی، اور شراب جو ہے وہ عام پی جائے گی، اور زنا جو ہے یہ عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے علم کا اٹھایا جانا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی دور ہو، تو آنا تو اس نے اپنے ٹائم پر ہی ہے، لیکن اس کا جو سبب بیان کیا گیا ہے، اس کی جو نشانی بیان کی گئی ہے وہ کیا کہ علم ختم ہو جائے گا، جہالت اپنے پنجے گاڑ لے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہم اپنی اولادوں کو علم دین کے لیے وقف کریں، اور یہی مہینہ ہے کہ جس میں مدارس میں طلباء کو علم دین کے لیے داخلے دیے جاتے ہیں۔ پھر پورا سال جو ہے وہ داخلہ نہیں دیا جاتا، کیوں کہ جو کتاب شروع ہو چکی ہے، اگر درمیانے سال میں کوئی بندہ آتا ہے تو جو پڑھ چکے ہیں کتاب، وہ اس کا پیپر کیسے دے گا وہ بندہ کہ جس نے اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے صرف سال بعد کسی شوال کے تقریباً 10 سے 15 دن یا حد 20 دن میں داخلہ ہوتا ہے، اس کے بعد داخلہ نہیں ہوتا۔ پھر جس نے اپنے بچوں کو داخل کروانا ہے وہ آئندہ سال شوال میں آئے۔ تو یہ سارا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو علم دین کے لیے وقف کریں، اور ہر گھر میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے، ہر گھر میں ایک عالم ہو، اور یہ ضروری ہے تاکہ ہمیں علم دین کی جو رہنمائی ہے وہ اپنے گھر سے ہی جب آسانی کے ساتھ حاصل ہونا شروع ہو جائے گی تو جہالت ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور علم دین جو ہے وہ عام ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم دین کی قدر و قیمت سمجھ کر اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔